السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن لکھتی ہیں کہ اگر ہاتھوں کی انگلیاں اور زمین قیامت کے دن گواہی دیں گی تو پھر تسبیح، یعنی تسبیح کا مطلب ان کا مالا ہے، یا دوسری چیزیں گواہی کیوں نہیں دے سکتی؟ یہاں پر ان کا سوال ایک اور مقصد کے لیے ہے۔ یہ مالا جس کو لوگوں نے زبردستی نام تسبیح دے دیا ہے، تسبیح کے مطلب ہوتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ تسبیح کا مطلب مالا نہیں۔ تو یہ جو مالا ہے، جس کو ہندو بھی استعمال کرتا ہے، عیسائی بھی استعمال کرتا ہے، اور بہت سے آج مسلمان بھی اس کو استعمال کرنے لگے ہیں، اس مالے کو لوگ تسبیح کا نام دیتے ہیں۔ یہ زبردستی نام دیا گیا ہے اس کا، وہ ہے مالا۔ حقیقت میں تسبیح کا معنی ہوتا ہے سبحان اللہ کہنا، اللہ کی پاکی اور صفائی بیان کرنا۔ یہ کہنا چاہتی ہیں اس سوال کے ذریعے کہ بھائی اس مالے پر کیوں نہیں تسبیحات پڑھ سکتے، ذکر کر سکتے ہیں؟ جب جو ہے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہاتھوں کی انگلیاں گواہی دیں گی، حدیث میں ہے، اور انگلیوں کے پور قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ لہذا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر گنا کرو۔ تو آپ کہتی ہیں کہ وہ گواہی دیں گے تو یہ مالے بھی گواہی دیں گے، دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے سکتے؟ بھائی دین یا ہمارا پر ہماری اجارہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے دین بنائیں۔ دین وہی ہے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسان کو دیا ہے۔ آئیے دیکھیں حدیث کیا ہے۔ حدیث یہ مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ 371، ابو داؤد حدیث نمبر 1501، اور ترمذی حدیث نمبر 3583۔ یہ حدیث ہے، اس کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا، یا نساء المؤمنات، یا نساء المؤمنات علیکن بالتہلیل والتسبیح والتقدیس ولا تغفلن فتنسین الرحمة وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اے مومنہ خواتین، تم تحلیل، تسبیح، تقدیس کو لازم کرو، یعنی لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر کو لازم پکڑو، غافل نہ ہونا، ورنہ رحمت سے محروم رہو گی۔ اور وَعَقَدْنَا بِالْأَنَامِلِ، انگلیوں کے پوروں پر ان کو گنو۔ یہ انگلیوں کے پور سوال کیے جائیں گے اور یہ گواہی دیں گے، مستنطقات، یہ بولیں گے پور انگلیوں کے۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً ذکر کی تاکید فرمائی کہ ذکر کرتی رہو، خواتین کو تسبیح تحلیل کرتی رہو، اور غفلت کی زندگی نہ گزارو۔ اور دوسری چیز کیا بتائی؟ کیسے گنو، ان تسبیحات کو کیسے گنو؟ تو کہا وَعَقَدْنَا بِالْأَنَامِلِ، انگلیوں کے پوروں پر ان کو گنو، انگلیوں کے پوروں پر گنو ان کو۔ اور جو ہے پھر کہا کہ جو ہے یہ قیامت کے دن یہ انگلیوں کے پور یہ گواہی دیں گے۔ تو آپ نے
صرف یہ نہیں کہ انگلیوں کے پور گواہی دیں گے، کہا انگلیوں کے پوروں پر گنو۔ آپ کہتے ہیں انگلیوں کے پوروں پر گنو، ہم کہ ہم مالے پر جپیں گے، تو یہ نبی کی مخالفت نہیں ہے؟ یہ نبی کی مخالفت ہے کہ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں وَعَقَدْنَ بِالْأَنَامِلِ، انگلیوں کے پوروں پر ان تسبیحات کو گنو، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جو ہے مالا پر گنیں گے، جس کو ہندو بھی استعمال کرتا ہے، عیسائی بھی استعمال کرتا ہے۔ دیکھیے عبادات تمام کی تمام توقیفی ہیں، یعنی عبادت اسی وقت قبول ہوگی جب وہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جائے گی۔ اگر نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف عبادت ہوگی تو عبادت منہ پر مار دی جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے طریقے پر نہ ہو وہ مردود ہے۔ اللہ کے نبی نے کنکر پتھر پر نہیں گنے، ان مہروں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح نہیں گنی، ان دانوں پر نہیں گنی، اس لیے اس پر گننا یہ نبی کی مخالفت ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انگلیوں پر خود گنا اور امت کو انگلیوں پر شمار کرنے کا حکم بھی دیا، لیکن نبی کا طریقہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم اپنی طرف سے طریقہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں، تو یہ قیاس آرائی کہ وہ گواہی دیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہاں انگلیوں کے بارے میں کہا، یہ مالوں کے بارے میں بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر اللہ کے نبی نے کہا ہوتا سر آنکھوں پر اور گواہی دیں بھلے گئے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنا ہے مالوں پر یا گننے کی تلقین کی ہے مالوں پر؟ تو مالوں پر تسبیحات کا گننا یہ نبی کی مخالفت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس لیے جو ہے اپنی طرف سے قیاس آرائی نہیں کرنا، جہاں نص آ جائے، جہاں کتاب و سنت کا بیان آ جائے، وہاں پر خاموش ہو جانی، زبان ہماری خاموش ہو جانی چاہیے، اس میں تعقل پسندی اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے تو کسی مومن مرد، کسی مومن عورت کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اس لیے امر رسول پر، فرمان رسول پر جو ہے سر تسلیم ایک مسلمان کو خم کر دینا، تبھی وہ مسلمان ہے۔ نبی کی بات آنے کے بعد اس میں قیاس آرائی شروع کر دے، چوں اور چرا کرے، تو انتہائی خطرناک موقف۔ تو یہاں پر جو کہا گیا کہ تسبیح کے دانے اور دوسری چیزیں کیا گواہی نہیں دیں گی؟ بھائی گواہی دیں گی یا نہیں دیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے یہ خلاف ہے، اس لیے ان پر تسبیحات و اذکار نہیں گنیں گے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔